اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. تعالیٰ نے ہمیں مختلف وقتوں پہ مختلف قسم کے احکام دیے ہیں. ان احکام سے ہماری تربیت مقصد ہے. ہمیں یہ باور کرانا مقصد ہے کہ تم کسی کے غلام ہو, تم آزاد نہیں ہو. انسان ہمیشہ کسی کی غلامی میں ہی زندگی گزارتا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں, وہ اپنی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں. ان کی خواہش انہیں جہاں لے کے جائے گی وہ وہیں چلتے چلے جائیں گے. تو آزاد کوئی بھی نہیں ہے. گھر میں جو بچہ کہتا ہے نا کہ میں آزاد ہوں, جو بچہ کہے کہ میں آزاد ہوں, جو بیٹی باپ سے پوچھے بغیر کہیں جاتی ہو, ماں کو بتانے کی ضرورت محسوس نہ کرتی ہو, تو وہ بڑا اچھا لیبل لگاتی ہے کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں, لیکن اصل میں وہ اپنی خواہشات کی غلام ہوتی ہے. اس کی خواہش اسے ماں باپ سے بغاوت پر مجبور کر رہی ہوتی ہے. آج کل پروپیگنڈے کا دور ہے, تو صرف اچھے اچھے لیبل لگا کے نا لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے اور لوگ بیوقوف بنتے ہیں. لیبل کا دور ہے, لیبل, پیکنگ. اس میں ہے کیا, اس کی حقیقت کیا ہے؟ جہالت اور کم علمی, اس کی وجہ سے لوگ حقیقت کو نہیں دیکھتے, حقیقت تک پہنچتے نہیں ہیں. لیبل کو دیکھتے ہیں بس. لیبل اچھا ہونا چاہیے, پیکنگ اچھی ہونی چاہیے. تو شیطان انسان کو ورغلاتا ہے کہ والدین کی مت مانو, علماء کی مت مانو, بڑوں کی مت مانو, بزرگوں کی مت مانو, شریعت کی مت مانو. لیبل کیا لگے گا؟ ہم آزاد ہیں. حالانکہ وہ غلام ہوتے ہیں. کیسے؟ دیکھو, آزاد وہ ہوتا ہے, میں مثال سے سمجھاتا ہوں. پیچیدہ باتیں نا مثال کے بغیر سمجھ میں نہیں آتی, ڈر لگتا ہے کچھ اور ہی نہ سمجھ جائیں. آپ گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہو, گھوڑے کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہے. اب مجھے بتاؤ کون آزاد ہے, گھوڑا یا آپ؟ بھائی بولنے میں کیا ہو گیا؟ کون آزاد ہے اس میں؟ گھوڑا آزاد ہے یا آپ آزاد ہو؟ آپ آزاد ہو. جدھر چاہو گھوڑے کو لے کے جاؤ, ہے بھائی. اور اگر گھوڑا آپ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, گھوڑا, اور اس نے لگام دے کے آپ کو پکڑا ہوا ہے, تو اب کون آزاد ہے؟ بولیں. پتہ یہ چلا کہ جس کے ہاتھ میں کنٹرولنگ پاور ہوتی ہے وہ آزاد ہوتا ہے. کنٹرول جس کے ہاتھ میں ہو نا وہ کیا ہوتا ہے؟ آزاد. اور جو خود کسی کے کنٹرول میں ہو وہ آزاد, بولو بھائی, نہیں ہوتا. آپ کا نفس اگر آپ کے کنٹرول میں ہے کہ اپنی خواہش کو جدھر چاہے پھیر دو, تو آپ آزاد ہو. آپ کا دل نہیں چاہتا باپ کی خدمت اور اطاعت کرنے کو, مگر آپ اپنے لفظ کو لگام دے کر, اپنے نفس کو, اپنی خواہش کو لگام دے کر ماں باپ کا غلام بنا دیتے ہو. دیکھنے میں آپ غلام ہو, حقیقت میں بولو بھائی آزاد. کیونکہ آپ کی خواہشات کی لگام کس کے ہاتھ میں ہے؟ آپ کے, جدھر چاہو گھماتے ہو. غلام جب ہوتے جب آپ اپنی مرضی سے والدین کے غلام نہ بن رہے ہوتے, بلکہ آپ کی لگام ان کے ہاتھ میں ہوتی اور وہ زبردستی آپ کو اپنا غلام بنا دیتے. جیسے پولیس, ایس ایچ او جب آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے کہتے ہیں موبائل میں بیٹھو, موبائل میں بیٹھو, تو
تو یہ جتنے آزاد اور لبرل لوگ ہیں نا جو کسی کی نہیں سنتے, یہ موبائل میں بیٹھ جاتے ہیں. کیا ہو گیا؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ موبائل میں بیٹھ جائیں. یہ جو اللہ کے غلام نہیں ہیں, والدین کے غلام نہیں ہیں, بزرگوں کے غلام نہیں ہیں, علماء کے غلام نہیں ہیں, رشتہ داروں کے غلام نہیں ہیں. جب کوئی پولیس آفیسر آتا ہے کہتا ہے موبائل میں بیٹھو, یا حکومت کا کوئی نمائندہ یا عدالت سے نوٹس آیا, تو یہ فوراً سنتے ہیں نا, بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے نہیں کہ ان کا نفس چاہ رہا ہوتا ہے کہ بیٹھ جائیں, یا نفس کی مخالفت ان کے کنٹرول میں ہے, بلکہ یہ خود کسی اور کے کنٹرول میں ہیں. اب یہ اس کی مرضی کے خلاف نہیں چل سکتے. تو یہ حقیقت میں یہ ہے غلام. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ بوڑھے ماں باپ کی غلامی اگر اختیار کرتے ہو جبکہ ان کے پاس کنٹرولنگ پاور نہیں ہے, وہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ ارے باپ نے کھلا پلا کے جوان کر دیا, آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا, وہ بیچارہ خود لیٹ گیا ہے, تو وہ اب تو آپ خود مختار ہو گئے نا. اب اسلام کیا کہتا ہے؟ باپ کی غلامی اختیار کرو. کیا کہتا ہے اسلام؟ باپ کی غلامی اختیار کرو. تو یہ غلامی آپ اپنے اختیار سے اختیار کرو گے. آپ کا دل نہیں چاہے گا, مگر آپ اپنے دل کو لے کے جاؤ گے, اس لیے کہ نفس کا کنٹرول, دل کا کنٹرول اور لگام کس کے ہاتھ میں ہے؟ آپ کے ہاتھ میں. تو یہ دیکھنے میں غلامی ہے, حقیقت میں آزادی ہے. جدھر چاہو اپنے آپ کو گھما دو. جو لبرل لوگ ہیں, مذہب مخالف لوگ ہیں, خدا کی قسم بہترین غلام ہوتے ہیں. وہ حکومت کے بھی, اپنے باس کے بھی, سمجھ رہے ہو, اور اپنے نفس کے بھی. یہ شراب نہیں چھوڑ سکتے, یہ زنا نہیں چھوڑ سکتے. جو بزرگوں کا غلام ہو, علماء کا غلام ہو, وہ شراب کا غلام نہیں ہوتا, وہ حرام کا غلام نہیں ہوتا, وہ زنا سے روک سکتا ہے اپنے آپ کو. پروپیگنڈے کا دور ہے, لیبل, اچھے اچھے لیبل. ابھی ایک مشہور زمانہ فتنہ کا کلپ سن رہا تھا میں, لوگ بھی واٹس ایپ پہ بھیجتے رہتے ہیں. مشہور زمانہ فتنہ کا جب بھی ذکر آئے تو سمجھ جایا کریں. وہ انگریزوں کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا رہے تھے کہ وہ ہم سے اچھے ہیں, ان میں یہ خوبی, ان میں یہ خوبی. ٹھیک ہے, کچھ برائیاں ہیں, گے سیکس ہے, زنا ہے, کچھ برائیاں ہیں. ارے بابا, یہ اتنی بڑی بڑی برائیاں ہیں کہ یہ چھوٹی موٹی برائی, ان کی وجہ سے یہ جو ان کی چند نیکی ہے, ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کی نظر میں. یہ چھوٹی برائیاں تھوڑی ہیں. آپ ان کی اتنی, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہے ہیں, کہہ رہے ہاں ٹھیک ہے یہ ہے ان میں برائی کے والدین کو, لیکن ابے بھائی جب اتنی بڑی برائی بیان کر دی, آگے لیکن کے ذریعے اب اس کا استدراک نہیں ہو سکتا. یہ ایسا ہی ہے, آپ کے ہاں کوئی رشتہ لینے کے لیے آیا آپ کی بیٹی کے لیے, آپ لڑکے سے انکوائری کر رہے ہیں کیا کرتا ہے بھائی, کہہ رہے ہیں بھائی یہ لڑکوں کا شوق بھی رکھتا ہے, زنا بھی کرتا ہے, اور جیسے ہی اس کے ابا بوڑھے ہوں گے ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے گا تو سسر کی کیا خدمت کرے گا یہ تو سوچ لو. ابا کی نہیں کرے گا تو سسر کی ہے بھائی کیا کرے گا. 25 اس کی فی الحال گرل فرینڈ ہے, لیکن آپ کہو گے لیکن کی ضرورت, چل نکل یہاں سے, بولو گے نا. لیکن یہ بل ٹائم پہ جمع کراتا ہے لیکن کیا کرتا ہے, ٹیکس پورا دیتا ہے گورنمنٹ کو, ہے ٹیکس پورا دیتا ہے. تو یہ اتنی بڑی بڑی برائیاں ہیں نا اس کے ساتھ لیکن کا لفظ جب لگے گا, اس لیکن کی کوئی ویلیو, تبھی تو اللہ, اگر یہ اتنا اچھا ہوتے تو اللہ ان کو جنت میں کیوں نہیں داخل کرتا. پھر میں مانتا ہوں اچھائیاں ہیں ان میں اچھائیاں ہیں, کچھ برائیاں ہم میں ہیں جو ان میں نہیں ہیں, اور کچھ اچھائیاں ان میں جو ہم میں نہیں ہیں, لیکن اس کی وجہ سے وہ اچھے نہیں بن گئے. وہ محترم فتنہ پرست یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں کوئی عورت بے پردہ گھوم رہی ہو تو سب اس کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں, داڑھی والے بھی اس کو گھر تک پہنچاتے ہیں. انگریزوں کے ہاں کوئی عورت بے پردہ گھوم رہی ہو تو کوئی نہیں دیکھتا. یہ بڑی خوبی. یہ بھی کوئی خوبی نہیں ہے, ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں, وہ زنا کرتے ہیں ڈائریکٹ.
ہمارے ہاں زانیوں کی تعداد بہت کم ہے، بہت کم ہے، ان سے ریشو ہم میں بہت کم ہے زنا کرنے والوں کا. ان میں ہزاروں میں شاید کوئی ایک بھی ایسا پیش نہ کیا جا سکے جس نے زندگی میں کبھی زنا، بولو بھائی. تو خواہشات پہ کنٹرول کون کرتا ہے؟ ہم کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں بیچارہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے بس اس حد تک ہے، وہ بھی سب نہیں دیکھتے، یہ بھی غلط الزام ہے، اس لیے کہ وہ بڑی برائی سے بچا ہوا ہے، تو اس میں خواہشات جمع ہوتی ہیں، وہ نظر بد نظری کر لیتا ہے. جو زنا کرتا ہے اس کو کیا ضرورت ہے دیکھنے کی کسی انٹی کو اور گھر تک پہنچانے کی؟ وہ سیدھا سیدھا جائے گا، روزانہ 10 لڑکیوں سے منہ کالا کرے گا. وہ اگر آپ نے دیکھنا ہے نا کہ وہ کردار کے اچھے ہیں تو کسی گورے کو آپ بولیں کہ 1 سال تک زنا سے بچ کے دکھاؤ، وہ پھٹ جائے گا ٹینشن سے، وہ پھٹ جائے گا، وہ مر جائے گا، برین ہیمریج ہو جائے گا اس کو. ہمارے ہاں 30 35 سال بغیر نکاح کے گزارتے ہیں. زنا بھی کرنے والے لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن زنا سے بچنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. یہ صبر انگریز میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خواہشات کے غلام بن چکے ہیں. ہم غلام نہیں ہیں، ہم جو تباہ ہوئے حکمرانوں کی وجہ سے. میں نے ایک بیان میں یہ بات کہی تھی کہ ان کے حکمران ہمیں دے دو اور ہمارے والے ان کو دے دو. 1 مہینے کے لیے میں عمران خان سے درخواست کروں گا، وزیر اعظم سے، کہ ذرا ٹرائی کر کے دیکھیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی، کہ آپ کی مینجمنٹ 1 مہینے کے لیے ہمیں مل جائے اور ہماری والی فواد چودھری تم لے لو، صرف 1 مہینے کے لیے. وہ الٹے بیان داغ کے امریکہ کا 1 مہینے میں بیڑا غرق کروا دے گا. 1 مہینہ نہیں لگے گا امریکہ کو تباہ ہونے میں. خیر، تو ہمارے والے ان کو دے دو، ان کے والے پولیس ہماری ان کو دے دو، ہم ان کی والی 1 مہینے کے لیے دے دو. ہم امریکہ سے اچھے شہری نہ بن کے دکھایا اگر، یعنی حکومتی سطح جو معاملات میں، اور ان کا بیڑا ہم سے زیادہ غرق نہ ہوا نا، تو میں اگلے مہینے بیان نہیں کروں گا، چھوڑ دوں گا بیان. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، کہتے ہیں نا، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس ضرورت کو پورے کرنے کے ذرائع بھی خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں. ان کے ہاں چونکہ مذہب نہیں تھا، خواتین پر بے انتہا ظلم ہوتا تھا، بچوں پہ بے انتہا ظلم ہوتا تھا، اس لیے اس ظلم کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے بہت سخت قوانین بنائے، خواتین کو بہت زیادہ حقوق دیے. یہ وہاں کی ضرورت تھی، اگر یہ نہ کرتے تو وہاں تو عورت اور بچے کا بیڑا غرق ہو جانا تھا وہاں پہ اس معاشرے میں. ہمارے ہاں مذہب ہے، ہم بچوں کے ساتھ وہ ظلم اور زیادتی نہیں کرتے اور حقوق ادا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں ایسی شدید ضرورت پیدا ہوئی نہیں کہ اتنی سخت قانون سازی ہو. تو انہوں نے قوانین مضبوط بنا دیے جس کی وجہ سے وہاں ظلم کا خاتمہ ہوا. کیونکہ وہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جب تک پاکستان میں دہشت گردی نہیں تھی، دہشت گردی کے خلاف اتنے سخت قوانین بھی وجود میں نہیں آئے. اب جب دہشت گردی ہونے لگی ملک کے اندر تو دہشت گردی کے خلاف قوانین بھی کیا ہو گئے؟ سخت. کیونکہ ضرورت جب ہوتی ہے نا تو وہ قانون سازی پھر ہوتی ہے، اس پر مضبوطی سے عمل بھی، ورنہ حکومت تباہ ہو جاتی ہے، ملک ریاستیں برباد ہو جاتی ہیں. تو لیبل کو دیکھا جا رہا ہے، لیبل ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس، ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس، بس حقوق جو نعرے لگا رہا ہے اس کو مانتے ہیں. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے، ہر انسان چاہتا ہے میں کیا کروں؟ آزاد. میں کیسے زندگی گزاروں؟ ڈنڈا تو اتنا لمبا ہو نہیں سکتا کہ ایک کو یوں کریں، تو ایک کرنٹ کی تار ہو نا، جو نہیں بول رہا اس کو یہیں سے لگا دی. بلکہ لیزر لائٹیں بھی آ رہی ہیں نا، اس میں کرنٹ نکلتا ہے، جو نہیں بول رہا یہیں سے لیزر لائٹ ماری ٹرنگ، وہ تھوڑا سا اچھل جائے. ٹھیک ہے، تو ایسے یہیں سے بیٹھے بیٹھے کوئی ایسی ٹیکنالوجی جیسے ہی آئے مجھے پہلی فرصت میں بتائیں، تو تاکہ میں طلبہ کو تو ہم پڑھاتے ہیں نا، تو طلبہ کو تو ہم سامنے بیدار کرتے رہتے ہیں. اب آپ لوگ تو بزرگ لوگ ہیں، بہت سے طلبہ تو بھی، یعنی وہ تو استاذوں کے شاگرد ہوتے ہیں،
انہیں تھوڑی بہت سزا بھی دے دو, تو آپ کو تو سزا دے نہیں سکتے ہم. تو یہی طریقہ کہ ایسے لائٹ ماری, تھوڑا سا ہلا دیا, ہلکا سا اس میں کرنٹ ہو, زیادہ نہ ہو, گلے ہی پڑ جائے. اب وہ جو یہاں پر ایک بس تھی نا, 2D ہے پتہ نہیں 4L ہے, بسوں میں بیٹھے ہوئے عرصہ ہو گیا مجھے, ہم بسوں میں سفر کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے بس جس کے گناہ معاف کروانے ہو نا, اس کو کراچی کی بس میں بٹھا دو, ہلتا ہی نہیں ہے نا اپنی جگہ سے. اتنی بڑی بس کو لے کے اسٹاپ پہ کھڑا ہو جائے گا, ابے بھائی چل یار, وہ کہے گا بس کو بھرنے دو, پتہ نہیں کب بھرے گی. پھر وہ بھرتے 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 اتنا بھر لیتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے میں اتروں گا کہاں سے. لیکن کمال ہے کنڈکٹر, یہ فیسلٹی پاکستان میں ملے گی آپ کو, ایسا ٹیلنٹڈ کنڈکٹر کہ بس میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے, لیکن وہ بس میں چڑھتا بھی ہے ایک دروازے سے, سب سے کرایہ لے کے اپنی جیب بچا کے اگلے گیٹ سے اترتا بھی ہے. امریکہ میں ایسے ٹیلنٹڈ لوگ بولو بھائی. خیر, تو یہاں سے نیو کراچی سے بس چلتی تھی, پتہ نہیں 4L ہے 2D ہے, کیا نام ہے, بڑی بس ہی نہیں ہے. 7C میں اللہ کسی دشمن کو بھی نہ بٹھائے, 7C میں. ہاں, جب بھی بیٹھو نا وہ اس کے پھٹے نکل کے گرتے ہیں کھڈوں میں. سیٹیں بھی ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہیں, تو وہ جیسی کھڈا آیا پھٹا نکل کے, سیٹ کا پھٹا پھر آپ واپس رکھ کے بیٹھو, ایسے اچھلتی اور ادھر جا رہا ادھر جا. وہ یہ بزبان حال کہہ رہا ہوتا ہے بھائی اپنی حفاظت خود کرو. ہاں, تو وہ جو یعنی چلاتے ہیں تو اتنی اسپیڈ سے, روکتے ہیں تو ہلتے ہی نہیں ہے. تو وہ نیو کراچی میں ایک بس والا جو ہے نا بیٹھا ہوا, ہل ہی نہیں رہا نا, وہ بھرے جا رہا ہے پیچھے. اب نیو کراچی والوں کی بھی اردو بڑی یعنی ایک روانی والی اردو ہے, تو وہ اس کو کہہ رہا ہے ابے اس کو نیمبو چٹا. پیچھے بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے کہ ڈرائیور کو کیا چٹا, ابے اس کو نیمبو چٹا جا کے, کھٹا کھٹا لگے نا, ہلے گا تو تھوڑا سا اس کو خیال آئے گا, یار وہ اس کا خیال تھا یہ سو گیا یہاں پہ, لیکن آنکھیں کھلی ہوئی ہے تو سویا بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی ضرورت ہے کچھ ایسی چیز کی جو ہلا دے اس کو. تو نیمبو, اس کو مجھے بار بار اس میں کہہ رہا ہے اس کو جا کے نیمبو چٹا, تھوڑا سا ہلے یہ, لیکن وہ ایسا ڈھیٹ, وہ ہلنے کا نام نہیں لے, وہ بیٹھا رہتا ہے. تو کوئی ایسی شعا آئے نا, یا نیمبو رکھا جائے, سب کو ایک ایک پیش کیا جائے, وقتاً فوقتاً زبان سے چاٹتے رہیں, تھوڑا سا فریش رہیں گے, وٹامن سی ملے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو بھائی لیبل کیا ہے, آج کل پیکنگ کا زمانہ ہے. کلپ بنا دینا یہاں تک, اللہ کا واسطہ, پتہ نہیں کیا کیا بنا کے لا رہے ہیں. ابھی گردوں کا آ گیا کلپ میرا, وہ پورے بیان میں گردوں کا آیا ہے کلپ. تو جو علمی باتیں ہوتی ہیں وہ ساری ضائع ہو رہی ہیں. تو پیکنگ جو ہے نا, پیکنگ, اب آپ دیکھو, مجھے بچپن کا ایک واقعہ, بچپن تو نہیں کہہ سکتے, 20-25 سال پرانا واقعہ ہے. زیتون کا تیل خریدنا تھا, تو ہمارے جاننے والے تھے جن سے میں نے خریدنا تھا. میں نے ان سے قیمت پوچھی, یہ کتنے کا تیل ہے, انہوں نے کہا جی اتنے کا. میں نے کہا یہ والا کتنے کا, انہوں نے مہنگا بتایا کہ اس سے ڈبل قیمت. میں نے کہا کوالٹی میں کون سا اچھا ہے, انہوں نے کہا جو سستا ہے وہ کوالٹی میں اچھا ہے. میں نے کہا پھر یہ مہنگا کیوں, انہوں نے کہا اس کی پیکنگ دیکھو. وہ ایسے یوں کر کے بوتل بل کھاتی ہوئی, وہ شعر ہے نا, خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے, قدم گن گن کے رکھتے ہیں کمر بل کھا ہی جاتی ہے. تو وہ جو حسن تھا نا بوتل کا, ایسے یوں اسٹائلش, تو لوگ اس پہ لٹو ہو رہے تھے. انہوں نے کہا بوتل اتنا زیتون پہ خرچہ نہیں ہوا جتنا بوتل پہ خرچہ ہوا ہے. ابھی شعر پہ کلپ آئے گا دیکھنا, پورے بیان سے نا یہ شعر نکال کے کلپ بنا دیں گے. وہ پتہ نہیں کیا امیج جائے گا دنیا کے سامنے میرا, کہ کیا ممبر پہ بیٹھ کے پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے تھے. تو یہ دور ہے پیکنگ کا, اچھی سے اچھی چیز ہو خراب پیکنگ میں نہیں چلے گی, اور بہترین سے بہترین چیز ہو, اچھی سے اچھی چیز ہو خراب پیکنگ میں نہیں چلے گی, خراب چیز ہو بہترین پیکنگ میں فوراً چل جائے گی. تو لیبل اچھے, لیبل اچھے. تو یہی لیبل بہت سارے لوگ لگا رہے ہیں. میں ذرا نمبر وار بتا دوں کہ کون سا طبقہ کون سا لیبل لگاتا ہے اور وہ اپنے چورن بیچتا ہے. سب سے پہلے تو ایتھیسٹ, جو مذہبی کے منکر ہیں,
جو سرے سے مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں. ان کا لیبل ہے آزادی. مذہب جو ہے نا آپ کو ڈپریشن کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ حلال، یہ حرام، یہ ناجائز، یہ جائز، جنت جہنم، ڈرتے رہو گے آپ آگ سے، ہوئے جہنم جلیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا. بہت ساری چیزیں آپ انجوائے نہیں کر سکتے، لائف کو انجوائے نہیں کر سکو گے. کچرے سے بنے ہو، کچرے ہو جاؤ گے. تھوڑے دن کے لیے ایک لائف ملی ہے، انجوائے کرو. کیسا خوبصورت لیول ہے کہ نہیں ہے؟ مگر یہ بیچارے انجوائے بولو نا بھائی کر نہیں سکتے، کیونکہ ان کے پاس وہ دعا ہی نہیں ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. جب بھی کوئی غم پہنچتا ہے، بھائی ہم اللہ کے غلام ہیں، لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. غلام ہیں تو غلاموں کے ساتھ اگر وہ جیسا چاہے سلوک کرے. ہم خود تھوڑی بنے، ہمیں بنایا گیا ہے اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو یہ غم کا ہمیں اجر اور بدلہ بولو بھائی دے دے گا. یہ جو غم ہمیں اس نے پہنچایا ہے وہ ہمارا خیر خواہ ہے، وہ انسانوں سے محبت کرتا ہے. عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ ولیس ذلک الا للمؤمن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجیب معاملہ ہے اس شخص کا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے. جو نہیں لاتے ان کے لیے یہ پیشکش، یہ پیکج نہیں ہے. جب اسے خوشی پہنچتی ہے شکر ادا کرتا ہے، اتراتا نہیں ہے، تکبر نہیں کرتا. اسے پتہ ہے یہ گاڈ گفٹڈ ہے خوشی، تو جو چیز گفٹ میں ملتی ہے اس پہ انسان اتراتا نہیں ہے. آپ نے 3 پیس سوٹ پہن کے جا رہے ہیں، اکڑ گئے تو جس نے گفٹ دیا وہ آئے گا بھائی جان میں نے دیا، آپ تو دھوتی بنیان میں گھوم رہے تھے. آپ کی اکڑ فوراً ختم ہو جائے گی نا اس وقت. تمہارا اپنا تھوڑی ہے، تمہیں تو کسی نے دیا. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ یہی ہوگا نا. تجھے ہمیں پتا ہے یار یہ ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، سب کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ کی عطا ہے. اتراتا نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں ساری تباہی کس سے آتی ہے؟ تکبر اور اترانے سے. جن لوگوں کو اللہ نے دولت دی، طاقت دی، وہ اترانے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا ٹیلنٹ. قارون کو دولت ملی، حضرت موسیٰ نے کہا غریبوں پہ خرچ کرو. انہوں نے کہا کیوں بھائی؟ میں نے اپنی محنت سے کمائی ہے. تو یہ جو لبرلزم ہے یہ دنیا میں امن پھیلا رہا ہے یا تباہی؟ تباہی پھیلا رہا ہے. یہ تو لوگوں کو باغی بنا رہا ہے. اتراتا ہے انسان. فرمایا شکرا، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ شکر کرتا ہے تو اس سے نعمت میں اور ترقی. اللہ بھی خوش ہوتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، کیونکہ یہ بھی کس کی طرف سے مصیبت ہے؟ اللہ کی. اتفاقی نہیں ہے. اتفاقی اگر فرض کر لو نا پھر تو پاگل ہی ہوتا رہے سارا دن. کاش یہ نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا، ہائے یہ نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا. یہی سوچتا رہے گا. ہائے ابا کہ اس دن وہ والا ٹیکا لگ جاتا تو بچ جاتے. ابے یہاں شادی نہ کرتا تو پھنستا نہیں. ٹھیک ہے کہتے ہیں نا لوگ. ابے یہ نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا. یہ نہ، ایک تو ہے کہ آپ اس لیے یہ سوچ رہے ہو کہ یہ نہ ہوتا تاکہ آئندہ کے لیے اپنی پالیسی کو ٹھیک کر سکو. یہ تو ٹھیک ہے، اس طرح سے سوچنا ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے تجربوں سے بھی عبرت حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے. اس نیت سے سوچنا کہ بھائی آپ نے مثال کے طور پر کسی ڈاکٹر سے علاج کروایا، مر گیا بندہ، تو آپ اس نیت سے کہ یار یہ ڈاکٹر مجھے لوگ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ مشکوک ہے تو اس سے علاج نہ کراتا تو اچھا ہوتا. اب یہ سبق کہ تاکہ آئندہ اس سے علاج نہ کراؤں، وہ غلطی دوبارہ نہ دہراؤں، یہاں تک ٹھیک ہے. اتنا سوچنے کی شریعت نے اجازت دی ہمیں. لیکن اتنا سوچنا کہ کاش نہ علاج کراتا تو بچ جاتا، اب اس پہ غم کر رہے ہو کہ یار یہ بچا کیوں نہیں. اس پہ اللہ نے ہمیں رہنمائی کر دی کہ لو، اگر مگر مسعود. نبی نے فرمایا لو یعنی اگر کا لفظ یہ شیطان کا کلمہ ہے جو صرف پریشان کرنے کے لیے. یہ سوچو رفعت الاقلام وجفت الصحف، اللہ نے اس کو موت دینی تھی، دے دی، ختم. آئندہ کے لیے میں عبرت حاصل کروں گا، پچھلے پہ غم بولو بھائی نہیں. یہ غم میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا، بس یہ اللہ نے کر دیا، ہو گیا. فرمایا ان اصابتہ ضراء، اگر مصیبت پہنچتی ہے صبر کرتا ہے کہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. فکان خیر اللہ، اس مصیبت میں بھی اس کو کیا ہوتی ہے؟ تسلی.
تو یہ پیشکش, یہ جو ہے نا لبرل لوگ جو کہتے ہیں آزاد, آزاد نہیں ہوتے, یہ غلام ہوتے ہیں اپنی خواہشات. یہ شراب نہیں چھوڑ سکتے, یہ زنا نہیں چھوڑ سکتے. زنا انسان کی روحانی موت کا ذریعہ ہے. زنا جب معاشرے میں پھیلتا ہے رشتے ختم ہو جاتے ہیں. انسان کا بس ایک رشتہ رہتا ہے کاروباری, باس کا رشتہ ہوگا آپ کے ساتھ کہ آپ اس کے ملازم ہیں, بس چاہ رہے ہو ٹھیک ہے, نہیں تو کک آؤٹ نکال دے گا. یا آپ کا رشتہ ہوگا کسٹمر کا, جب تک وہ کسٹمر آپ کی پروڈکٹ خرید رہا ہے اچھی بات ہے, آپ کا خیال ہے کہ یہ غریب ہو گیا, بھائی یہی رشتہ ہوتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ نکاح ہے جس سے اس حقیقی رشتے وجود میں آتے ہیں, بلڈ ریلیشن. یہ تو نکاح سے بنتا ہے, زنا سے تھوڑی بنتا ہے. تو لیبل اچھے لگ رہے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے, وہ بھی اللہ کے منکر ہیں, کہ مذہبی لوگوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں, فرقواریت ہوتی ہے, مذہب سے دور رہو گے تو کوئی لڑائی بولو بھائی نہیں ہوگی. دیکھو کتنے فرقے ہیں, عیسائی یہودی کی جنگ, پھر مسلمانوں میں اپنے فرقے, انجینئرنگ فرقہ, اور جناب غامدی صاحب کا فرقہ, پھر قادیانی ایک الگ, وہ تو بالکل ہی آؤٹ آف اسلام, اور پھر یہ آپس میں دیوبندی حیاتی مماتی, یہ لڑتے رہتے ہیں مرغوں کی طرح. گاڈ لیس زندگی ہوگی تو کوئی لڑائی بولو بھائی نہیں ہو. نہیں یار یہ سمجھ میں تو رہنے دو یار, یہ بھی لیبل بڑا اچھا ہے. لڑائی ہوتی ہے, انسان جہاں ہوگا لڑے گا. وہ آج تک تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انسان لڑا نہ ہو. جب مذہب ہوگا تو اللہ کے لیے لڑے گا, جب مذہب نہیں ہوگا تو اپنے پیٹ کے لیے اور خواہشات کے لیے لڑے گا. دنیا میں جو لبرل حکومتیں ہیں وہ جنگ لڑ رہی ہیں تیل کے لیے, گیس کے لیے, غریبوں کا خون چوس رہی ہیں. عراق میں دیکھو نا کیا حشر ہوا ہے. یہ کون سی جنگ تھی؟ اللہ کے لیے, مذہب کے لیے تھی؟ بولو نا. عراق میں جو ہزاروں بچے بھوکے مر گئے, یہ بعض بڑی طاقتوں کے مفاد تھے کہ کس طرح غریب ملکوں کا پیٹرول اور گیس ان سے لیا جائے. تو لڑائی ختم نہیں ہوگی, لڑائی کا رخ نفس اور خواہشات کی بیس پہ ہوگا. اور اس جنگ میں حق اور باطل کا پہچاننا بڑا مشکل, کیونکہ آپ کے پاس کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے, کوئی معیار ہی نہیں ہے کہ جس میں آپ یہ فیصلہ کر سکو کہ یہ درست اور یہ غلط. مذہب میں کم از کم معیار تو ہوتا ہے نا, قرآن تو ہے ہمارے پاس جو بتائے گا. ہاں جو اس کی مخالفت کر رہا ہے وہ ہر دھرمی میں کر رہا ہے, تو ہر دھرم لوگ تو موجود رہیں گے ہر زمانے میں, لیکن ایک معیار ہے ہمارے پاس. آپ کے پاس کوئی معیار ہے ہی نہیں. تو ہم قرآن سے فیصلہ کروا سکتے ہیں, آپ فیصلہ نہیں کروا سکتے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب قرآن سے فیصلہ کروا سکتے ہیں تو ہو کیوں نہیں رہا فیصلہ, پھر یہ مذہبی لڑتے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا فیصلہ جس سے لڑائی ختم ہو جائے, اس کے لیے قوت نافذہ کا ہونا ضروری ہے. یعنی فیصلہ کر کے اس کو نافذ کرنے کی قوت بھی ہو, وہ قوت نہیں ہے. ارے بھائی آپ ایک آدمی کے پاس گئے کہ آپ جو فیصلہ کرو گے ہم اس کو مانیں گے, اس نے فیصلہ کر دیا, اب وہ دوسرا مان نہیں رہا, تو اگر یہ پولیس میں ہوگا تو منوا لے گا, پولیس میں نہیں ہوگا تو یہ فیصلہ ہونے کے بعد بھی کچھ حاصل بولو بھائی نہیں. تو قرآن چونکہ نافذ نہیں ہے, اس لیے قرآن حق اور باطل بتا دیتا ہے لیکن منواتا نہیں ہے. زبردستی منوانے کی اتھارٹی قرآن نے حکومت کو دی ہے. حکومت اگر قرآن کو فالو کرے گی تو پھر قواریت 2 منٹ میں ختم ہو جائے گی. حکومت کرتی نہیں ہے. حکومت پشاور کے چاند کا مسئلہ نہیں حل کر سکی, وہ درجنوں فرقوں کو کہاں سے ختم کرے گی وہ. سعودی عرب میں فرقواریت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہاں کسی انجینئر کو کلپ بنانے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے. وہاں کسی پروفیسر کو کلپ بازی کی اجازت, آپ کہہ سکتے ہیں بھائی جو بھی قرآن و حدیث کی بات کرے اس کو اجازت ہونی چاہیے, تو یہ بات آپ سعودی عرب میں جا کے کر لو ذرا. سعودی عرب میں کہو کہ میں کلپ بناؤں گا رفع الیدین پر, امام کے پیچھے فاتحہ پر, میں انجینئر ہوں, چونکہ قرآن و حدیث ہر آدمی بیان کر سکتا ہے, تو یہ تو مکہ مدینہ ہے, یہاں تو بطریق اولا بیان کر سکتے ہیں, لہذا عربی میں میرا ایک کلپ. سب سے پہلے حکومت کیا کرے گی؟ اس کو ارسٹ کرے گی, بولے گی قرآن و حدیث کے لیے جو پراپر علم چاہیے وہ آپ کے پاس نہیں ہے.
جب علم نہیں ہے تو آپ لوگوں کو بیوقوف بناؤ گے, جاہل لوگ متاثر ہوں گے. جاہل لوگ اس بات سے متاثر ہوں گے کہ ترمذی کی جو حدیث ہے سفیان ثوری جو جس میں رفع الیدین نہ کرنے کا ذکر ہے وہ مدلس ہیں, لہذا اور مدلس کی حدیث کیا ہوتی ہے, ضعیف. یہ جاہل لوگ اس سے متاثر ہوں گے. جو پڑھا لکھا ہے نا, جس نے علم حدیث پڑھا ہے, اس کو پتہ ہے کہ تدلیس کے درجات ہوتے ہیں. یہ حدیث جو حضرت سفیان سے مروی ہے تو حضرت سفیان ایسے طبقے کے مدلسین میں نہیں ہیں جن کی حدیث کو رد کر دیا جائے. یہ عالم جانتا ہے, یہ جو یوٹیوب پہ کلپ سننے والے لوگ ہیں نا وہ نہیں جانتے. ایک عالم کو پتا ہے کہ عبداللہ بن مبارک نے جو حدیث کو ضعیف کہا رفع الیدین نہ کرنے والی, وہ اس حدیث کو نہیں کہا, وہ اس سے پہلے والی حدیث کو کہا ہے جس کو انجینئر نے اس حدیث میں لگا دیا. جس بیچارے کو ترمذی کا صفحہ پڑھنا نہ آتا ہو وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہو کہ عبداللہ بن مبارک نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا. تو یہ سعودی عرب میں اگر آپ بیٹھو گے تو سعودی عرب میں اسی وجہ سے انہوں نے یہ ٹینشن ہی نہیں, انہوں نے پراپر طریقے سے پڑھو گے, یونیورسٹی میں داخلہ لو گے, پراپر علم حاصل کرو گے, پھر آپ کو بیٹھ کر بات کرنے کی اجازت ہے. تو سعودی عرب میں درجنوں اختلافات ہیں لوگوں میں آپس میں, مگر فرقہ واریت نہیں ہے. وہ اختلاف کو جانتے ہیں کہ کس اختلاف کو کس انداز سے بیان کرنا ہے, اس اختلاف کی امت میں نوعیت کیا ہے. ابھی میں ایک مسئلہ کلپ سن رہا تھا ایک سعودی عرب کے عالم کا, امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے کہ نہیں پڑھی جائے. انہوں نے اپنی رائے بیان کی اور آگے کا یہ مسئلہ اجتہادی ہے, اگر کوئی دوسری رائے کو کسی عالم کی تقلید کر رہا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج, بولو نا بھائی, نہیں ہے. ہمارے ہاں پاکستان میں یہ اسٹائل ہے, علم میں زیرو, اور بات ایسے کریں گے جیسے انہی کی رائے ہے قرآن و سنت, باقی سارے بیوقوف ہیں. اسے کہتے ہیں جہل مرکب, کہ ایک آدمی جاہل ہو مگر اس کو اپنی جہالت کا علم نہ ہو. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ چیزیں آپ کو پاکستان میں ہول سیل کے حساب سے ملیں گی. کوئی بیٹھ کر حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کر دیتا ہے, کوئی بیٹھ کر. تو یہ جو فرقواریت پھیل رہی ہے یہ اس لیے نہیں پھیل رہی ہے کہ مذہب پھیلا رہا ہے, یہ اس لیے کہ حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حکومت کنٹرول کرتی ہے. گلگت میں کنٹرول کیا, شیعہ سنی لڑائی ہو رہی تھی, حکومت نے کنٹرول کیا ہے. وہاں مجھے خود ایک ابھی سفر کے دوران ایک پتہ نہیں کیا ان کا عہدہ تھا, میرے ذہن سے نکل گیا. گلگت میں کوئی ایم این اے تھے یا کوئی اور چھوٹے کسی عہدے پر تھے. سفر کے دوران میری ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا شیعہ سنی لڑائی کو ہم نے وہاں ایسے کنٹرول کیا ہے کہ جس نے شیعہ کو مارنے مورنے کا حکم دیا کسی سنی عالم نے اس کو فوراً پکڑا ہے, اور کسی شیعہ نے اگر صحابہ کو کھلے عام گالی دی یا کوئی ایسی بات کی سنی عالم کو یوں کر دو یوں کر, اس کو فوراً کیا کر دیا, جیل میں. کہہ رہے 15-20 اس قسم کے مولویز جیل کی سلاخوں کے پیچھے گئے ہیں, شیعہ سنی لڑائی کیا ہو گئی, ختم. سمجھ آ رہی بات؟ تو گورنمنٹ خود ہی نہیں کر رہی, کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے, جو مرضی بیٹھ کر جو کچھ کرتا رہے لوگوں کے. ابھی دیکھو میں نے یزید کے بارے میں جو بیان نہیں کیے وہ پوسٹیں بنا بنا کے لوگوں نے چلائی ہوئی ہیں. ایک پوسٹ میرے بارے میں چل رہی ہے کہ مفتی طارق مسعود مد ظلہ العالی, بڑے القاب لگا کے نا, جیسے کوئی میرا مرید یہ پوسٹ بنا رہا ہے, اور اس میں لکھا ہوا ہے مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ کہا ہے کہ یزید جنتی ہے کیونکہ وہ قسطنطینیہ کی لڑائی میں شریک ہوا, وہ فلانا تھا, اور وہ پوسٹ بنا کے فیس بک پیج پہ ڈال دی. نیچے لوگوں کو کمنٹس میرے خلاف, حالانکہ میں نے ایسا کوئی بیان, بولو نا, نہیں دیا. میں نے ایسا کوئی, نہ میرا یزید کے بارے میں یہ نظریہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ جذبات کو مشتعل کرنا. تو گورنمنٹ ہے جو ان چیزوں پہ کنٹرول کر سکتی ہے. گورنمنٹ کنٹرول نہیں کرتی تو بھائی یہ سب پھر فسادات ہوں گے. اب حکومت کیوں نہیں کرتی اللہ ہی جانے, اللہ ہی جانے. یا تو وہ چاہتی ہے کہ مولانا لوگ آپس میں لڑیں اور لوگ تماشا دیکھیں. میں نے کتنے بھی بڑے بڑے علماء, سنجیدہ علماء دیکھے ہیں, ان کی طبیعت میں ٹھہراؤ دیکھا ہے, وقار دیکھا ہے, بات بڑے مدلل سلیقے سے کرتے ہیں. ایک درمیان میں بات آئی ہے تو میں ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں.
یہ جو اختلافی مسائل ہیں نا، آج کل ہر آدمی ان سے ڈسا ہوا نہیں ہے، اس لیے میں جمعے کے ممبر پہ یہ باتیں کرتا نہیں ہوں. ان کے بارے میں اگر کسی نے واقعی ریسرچ کرنی ہو تو حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب، جن کو امام اہل سنت کا لقب دیا گیا ہے، ان کی کتابیں پڑھا کریں. آپ کو پتہ چلے گا کہ ریسرچ کسے کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب جو گوجرانوالہ میں تھے، ان کا انتقال ہو گیا 2009 میں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. تقلید کے موضوع پر ان کی کتاب ہے، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے کہ نہیں پڑھی جائے اس پر ان کی کتاب ہے. ان کی ریسرچ ایسی ہوتی ہے، ایسی ان کے بارے میں ہم سنا کرتے تھے. اچھا وہ تو کمپیوٹر کا دور بھی نہیں تھا، نیٹ بھی نہیں تھا اس زمانے میں. وہ اتنی شاندار ریسرچ کرتے ہیں جب کسی چیز پر کرتے ہیں. ان کی کتاب کا ایک صفحہ پڑھ کر انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک صفحہ لکھنے میں 2 سے 3 مہینے کم از کم لگے ہوں گے، کم از کم 2 سے 3 مہینے. حدیث کے بہت بڑے عالم تھے. وہ ایسے ریسرچ کے جیسے پتہ چلا نا ترکی کے کسی کتب خانے میں یہ کتاب رکھی ہوئی ہے، تو جہاز کا ٹکٹ کرا کے کسی کو ترکی بھیجا اور کہا کہ وہاں سے اس کتاب سے یہ عبارت تلاش کر کے مجھے بتاؤ کہ ہے کہ نہیں ہے. اس طرح سے وہ ریسرچ کیا کرتے تھے. اور حافظہ اتنی بلا کا کہ جب وہ حوالے دیتے تھے، کیونکہ یہ یوٹیوب کا دور نہیں تھا نا، تو ظاہر ہے ان کی ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہوئی. حافظہ اتنی بلا کا کہ حدیث کا نمبر نہیں، صرف نمبر نہیں، کتاب کا صفحہ نمبر اور سطر نمبر تک بتا دیا کرتے تھے کہ فلاں سطر پہ یہ لکھا ہوا ہے. تو جو چاہتے ہیں نا کہ یہ ان چیزوں میں پڑھیں، جو اختلافی مسائل ان کو سمجھ میں نہیں آ رہے، مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی، ہمارے علماء دیوبند پہ جتنے الزامات لگے ہیں نا کہ وہ فلاں نے شرک کیا، فلاں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا، فلاں نے اپنے نام کا یہ کروایا، یہ جو الٹے سیدھے الزامات لگتے ہیں، مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی کتاب ہے رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی کتاب ہے عبارات اکابر، وہ ضرور پڑھیں. اور اگر آپ کے پاس یہ سب پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو پھر کسی کی بھی نہ سنیں، پھر یک طرفہ سنیں اور اس کا جواب نہ سنیں. یہ پھر کیا ہے؟ یہ تحقیق نہیں ہے، یہ اندھی تقلید ہے کہ آپ ادھر کے سن رہے ہو اور اس کے جواب میں جو کچھ پہلے سے لکھا جا چکا ہے وہ آپ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو. تو یہ اس کی علامت ہے آپ اندھے مقلد ہو. آپ نام وہی لیبل کی بات ہے نا، لیبل ہے ریسرچ، لیکن حقیقت میں کیا ہو رہی ہے؟ تقلید، اور وہ بھی اندھی. تو میں اب اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. اللہ نے ان کو بڑا نوازا تھا، بہت بڑے عالم بر صغیر میں گزرے ہیں. تو میں یس کر رہا تھا جو لبرل لوگ ہیں نا، ایتھیس، ان کا لیبل کیا ہوتا ہے کہ آزاد. مذہبی لوگ آپ کو پابند بناتے ہیں، مولوی لوگ کہتے ہیں طلاق ہو گئی، یہ فلانا ہو گیا تو ڈھمکانا ہو گیا، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، تو وہ آپ کو اسٹریس میں لے جاتے ہیں. حالانکہ خودکشی کا ریشو مذہبی لوگوں میں سب سے کم ہے، اسٹریس کا ریشو مذہبی لوگوں میں سب سے، ڈپریشن کا مرض جو آیا ہے نا ہم دیکھتے تھے بچپن میں ہمیں ڈپریشن کا کوئی مریض نہیں نظر آتا تھا، کوئی لاکھوں میں کوئی ایک تھا جو ڈپریشن کی گولیاں کھاتا تھا. جیسے جیسے ہماری قوم مذہب سے دور ہو رہی ہے، ڈپریشن کا مرض، ارے بولو یار، پھیل رہا، کم نہیں ہو رہا، اسٹریس بڑھتی جا رہی ہے. اور جن ملکوں کی یہ لوگ کہتے ہیں نا دنیا میں کامیاب ترین ملک، ان میں اسٹریس اور ڈپریشن سب سے زیادہ ہے. ہر دوسرا آدمی گولی کھا رہا ہے. تو یہ کیا ہے لیول کہ مذہب نہیں ہوگا تو، حالانکہ ہوتا یہ ڈپریشن میں کیوں جاتے ہیں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جب آپ اللہ کی غلامی اختیار نہیں کرتے تو خواہشات کے غلام. مذہبی آدمی اپنی خواہشات پہ کنٹرول رکھتا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، اس کی نہیں دی، تو جس کی نہیں دی اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ. تو خواہشات پہ کیا ہوتا ہے اس کو کنٹرول، تو وہ آزاد ہوتا ہے. وہ جب چاہتا ہے اپنے نفس کی مانتا ہے اور جب چاہتا ہے نفس کی بات کو مسترد ہٹا دیتا ہے. دفعہ ہو یہاں سے، نہیں مانتا، کیا کر لے گا تو. ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب نے مجھے نسوار کی بہت کوشش کی کھلانے کی. میں نے کہا یار میرا دماغی کام ہوتا ہے، میں تھک جاتا ہوں، مجھے پھر نیند آنا شروع ہوتی ہے، مجھے جاگنا پڑتا ہے، میں کیا کروں. میں نے چائے چھوڑ دی تھی 1 سال کے لیے، بالکل چھوڑ دی. حالانکہ میں چائے کا ایسا دھتی تھا، کئی کپ اور کڑک چائے پیتا تھا. تو میں نے ارادہ کیا چائے چھوڑ دوں گا میں، ایسی کی تیسی، کوئی فائدہ نہیں ہے اس. جو مجھے مجاہدہ کرنا پڑا وہ میں ہی جانتا ہوں. 10 دن تک جو کلابازیاں کھائی ہیں نا میں نے چائے کے بغیر وہ میں ہی جانتا ہوں. لیکن میں نے کہا نہیں پیوں گا.
10 دن کے بعد نشہ تو اتر گیا, مگر کسی کو چائے پیتا دیکھتا تھا تو دل چاہتا تھا ایک تھپڑ لگا کے اس سے چائے کا کپ چھین لوں. اس پہ بھی کنٹرول کیا الحمدللہ. ہوتے 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 نسیم منسیہ ہو گئے. 4 مہینے کے بعد بالکل خواہش ختم چائے کی. 1 سال تک ایسے ہی چلتا رہا. لیکن ٹینشن یہ کہ جدھر جاؤ چائے رکھ رہے ہیں, چائے سے منع کر رہے ہو لسی لا کے رکھ رہے ہیں. ابے لسی کون پیے گا بھائی؟ جہاں جاؤ جدھر جاؤ, خاص طور پر کے پی کے میں جو ہمارے پٹھان بھائی ہیں بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں, یہ گن پوائنٹ پہ کھلاتے ہیں آپ کو. بھائی نہیں پینی, میں نہ چائے پیتا ہوں, نہ کولڈ ڈرنک پیتا ہوں, نہ مجھے لسی, مجھے بھوک ہی نہیں لگ رہی, میں لسی پی کے کیا کروں گا بھائی؟ تو کھانا کون کھائے گا پھر اگر لسی پی لی؟ تو وہ اتنا مجاہدہ کہ ہر ایک سے لڑنا, ہر ایک سے لڑتے 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 بالآخر ہم نے کہا یار لسی سے تو کم از کم بہتر ہے کہ 2 گھونٹ چائے کے پی لو, یہ بھی خوش رہے گا. کیونکہ چائے نہیں پہ تو آئس کریم لے کر آ رہا ہے, کوئی کیا لے کر آ رہا ہے. وہ 2-3 چسکے لینے شروع کیے, ہوتے ہوتے پھر وہی ہو گیا. پھر کیا ہو گیا, تو دوبارہ چائے پہ آ گئے. اب سوچ رہا ہوں کہ کیسے پھر دوبارہ چھوڑنے کے موڈ میں ہوں کہ یہ کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے چائے. اب چھوڑنے کے لیے میں نے کسی اپنے پٹھان دوست سے مشورہ کیا, میرے بڑے جگری دوست ہیں. میں نے کہا یار اس کمبخت سے جان چھڑانی ہے چائے سے دوبارہ. انہوں نے کہا نسوار پہ آ جاؤ. اب انہوں نے نسوار کی پڑیا لے کے جو مجھے فضائل بیان کیے کہ یہ فائدہ, دماغ بیدار, کوئی بھی مطالعہ کرو گے نیند نہیں آئے گی, یہ وہ ویسے فضائل. میں نے کہا بھائی یار یہ تو سب سے کم درجے کا نشہ ہے چائے, اس پہ آ گئے تو پھر نکالے گا کون ہمیں اس سے؟ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بچا کے رکھے. اور اب یہ بھی دوبارہ چھوڑیں گے انشاءاللہ ہمت کر کے. چائے کو پینے کی چیز نہیں ہے. ان چیزوں سے وقتی فائدہ ہوتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا چائے پی کے میں فریش ہو جاتا ہوں, بھائی آپ سست ہوئے اس لیے تھے کہ چائے نہیں ملی تھی آپ کو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اگر چائے پینے کے عادی نہ ہوتے تو نہ تھکاوٹ ہوتی اور نہ چائے پی کے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہوتی. اگر یہ آپ کو چائے سے تھکاوٹ دور ہوتی نظر آتی ہے تو ہیروئن جی سے پوچھو, کہے گا ہیروئن پی کے تو ایک دم تھکاوٹ دور, 6 مہینے کی تھکاوٹ دور. تو جو دلیل اس کی ہے نا اس کو بھی ہم یہی کہیں گے, بھائی یہ تھکاوٹ تجھے ہو اس لیے رہی کہ تو اس کا عادی ہے. تو جو نیچرل لائف ہے نا انسان کی, وہ لائف یہ ہے کہ تھکاوٹ ہو رہی ہے تو سو جاؤ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ پھر اٹھو, پھر کام کرو, جو اللہ نے آپ کے ذمہ کام لگائے وہ کام کرو. پھر تھکاوٹ ہوتی ہے پھر تھوڑی سی 5-10 منٹ کی نیند لے لو. یہ نیچرل ہے. ہم اس کو چھٹے لگا کے دور کر رہے ہوتے ہیں. کوئی سگریٹ پی کے دور کر رہا ہے تھکاوٹ, کوئی پان کھا کے دور کر رہا ہے, کوئی گٹکا کھا کے, کوئی مختلف طریقوں سے دور کر رہے ہیں. تو یہ بھی اچھے لیبل ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بھی چائے کے فضائل پہ ایک اچھا سا لیبل لگا دیا, تھکاوٹ دور کرتی ہے. اور سگریٹ والے نے اس پہ لگا دیا, یار ساری میری ٹینشن اس دھوئیں میں کیا ہوتی ہے. سگریٹ والے سے بولو, کہہ رہے ہیں ہمارے ایک دوست سے اتنے عادی افطاری کے وقت سگریٹ پی رہے ہیں. وہ پہلے ایک پکوڑا ہلکا سا سنت پوری کرنے کے لیے رکھا, اس کے بعد میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ کہہ رہے ہیں یار کیا کریں, مجبوری ہے. تو اور یہ سب چیزوں کو جو معاشرے میں رائج کیا ہے نا انگریزوں نے, ان پہ بڑے اچھے لیبل لگے. سگریٹ جو ہے جب سگریٹ کمپنیاں بنی ہیں اور تمباکو پہ پبلک کو ڈالا ہے تو یہ بھی ڈاکٹروں نے ڈالا ہے. آپ 100 سال پرانے ڈاکٹروں کی تحریریں آپ کو مل جائیں گی. لندن سے جو اخبار چھپا کرتے تھے اس میں ڈاکٹروں کی تحقیق ہوتی تھی سگریٹ کے 20 فائدے. تھروٹ انفیکشن دور کرتی ہے, قبض ختم کرتی ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہے. اس کے بعد جب کینسر ہونا شروع ہوا لوگوں کو تو پھر انہوں نے کہا بھائی نہیں. وہ ڈاکٹر خریدے ہوئے تھے, سارے ڈاکٹر ایسے نہیں ہوتے, جو کمپنیوں نے خریدے تھے کہ یار یہ اس کی پبلسٹی کرو تمہیں پیسے دیں گے اس. تو اسی طرح یہ چائے بھی انگریز مفت آ کے بانٹتا تھا. بر صغیر میں انگریز جو ہے نا چائے کی پتی فری میں بانٹتا تھا کہ ان کو چسکا لگاؤ پھر یہ ہم سے خریدیں گے. تو ان میں کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں میں. تو ایک بڑے ڈاکٹر آئے تھے ابھی امریکہ سے, میں بہت بڑے میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی یہ چائے جو ہے نا میں چھوڑنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کیا کرو گے چھوڑ کے؟ میں نے کہا چھوڑیں, فضول چیز ہے. انہوں نے کہا دیکھو دنیا چرس پی رہی ہے, لوگ ہیروئن پی رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, آپ تھوڑی سی چائے پی رہے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اب ڈاکٹر یہ حوصلہ افزائی نہیں کرتا تو پھر کیا خیال ہے؟ پھر آدمی کہتا ہے نفس شیطان کہتا ہے پیتے رہو جب ڈاکٹر کہہ رہا ہے. لیکن بہرحال اچھی چیز نہیں ہے, دوبارہ انشاءاللہ چھوڑیں گے. لیکن چھوڑنے کے ٹائم کون سا ہونا چاہیے؟ مصروفیت اتنی, ابھی چھوڑ دیں گے تو 10 دن تک کچھ کام ہی نہیں ہوتا. پھر وہ پڑے رہیں گے, جو آئے گا جو دل کرے گا اس کو تھپڑ اوپر لگاؤ, خام خامے کو پٹ پٹ آ جائے گا بلا وجہ. 10 دن کے بعد جا کے آدمی نارمل حالت میں آتا ہے نا. 10 دن تک کیا ہوگا؟ بس یہی سوچ کے مریخ پر چلا جاؤں 10 دن کے لیے,
تو پھر انشاءاللہ خیر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو لیبل اچھے لگا دیے انہوں نے, اسٹریس ختم ہو رہی ہے, ٹینشن ختم ہو رہی ہے, حالانکہ ٹینشن ختم نہیں ہو رہی. مذہب سے آپ دور رہیں گے نا تو خواہشات کے غلام بن جائیں گے, پھر آپ کے لیے اپنی خواہشات سے ریورس ہونا بڑا مشکل. دوسری بات یہ کہ جب انسان اللہ کا غلام بنتا ہے تو خواہشات پہ کنٹرول اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس پہ مجھے اجر ملے گا. رب کے لیے قربانی دے رہا ہوں, جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے قربانی دینا آسان, جس سے محبت نہیں ہوتی اس کے لیے قربانی دینا بڑا مشکل, بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے قربانی دینا. دوسرا طبقہ جو مذہب کو مانتا ہے لیکن وہ بھی بڑے اچھے لیبل لگا کے اسلام کی مخالفت کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں, مگر انہوں نے بھی لیبل کیا لگائے ہوئے ہیں بڑے اچھے. وہ کیسے؟ وہ سارا دن اسلام کی مخالفت کرتے رہتے ہیں بیٹھ کر, یہ کہہ کر کہ یہ عورتوں پہ ظلم سکھاتا ہے ہیں, اور یہ جناب وہ میں دوبارہ ٹاپک نہیں چھیڑوں گا, یہ جو ہے وہ جہاد کا حکم دیتا ہے, یہ لڑنے کا حکم دیتا ہے. اس دو تین چیزیں ان کو ملی ہوئی ہیں, بس انہی کو لے کے گھماتے رہتے ہیں ٹھیک ہے. جب کسی غیر مسلم سے بات ہو نا اسلام کے بارے میں, دو اعتراض, مرد کی 4 شادیوں کی بات بھی کرتا ہے, یاشی سکھاتا ہے, 4 شادیاں سکھاتا ہے, اور جہاد کا حکم دیتا ہے, قرآن میں جگہ جگہ جہاد کرو, اور مرد کو کہتا ہے کہ عورت کو کہتا ہے کہ وہ مرد کے ماتحت ہے, تو عورت کو مرد کا غلام بناتا ہے. یہ ویمن رائٹس کے کیا ہے خلاف. تو لیبل کیسا لگایا جا رہا ہے, بولو نا, انسانی حقوق, کہ انسانی حقوق کے خلاف ہے. پھر وہ مولاناؤں کے پیچھے خاص طور پہ لگتے ہیں کہ مولوی متشدد ہوتے ہیں, یہ یوں کرتے ہیں, یہ یوں کرتے ہیں. تو یہ بھی لیبل ہے. ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے چینی کی بوری پہ چاول لکھا ہوا تھا دکان میں نا, کسی نے پوچھا اس کے اندر ہے چینی, لکھا ہوا چاول ہے, کہتا ہے مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے. مکھیاں بہت بیٹھتی ہیں تو ہم نے کیا لکھ دیا, تو مکھیاں دھوکے میں آئیں گی. جو لفظ پڑھے گا نا, لیبل دیکھے گا, وہ دھوکے میں آئے گا. پوائنٹ کی بات ہے, اس کو سمجھیں. جو لیبل دیکھے گا وہ دھوکے میں آئے گا, لیکن جو حقیقت کو جانتا ہے, چاول کی خوشبو کیسی اور چینی کی خوشبو کیسی, وہ کبھی بھی اس چاول کے لیبل سے دھوکا نہیں کھائے گا. جو خوشبو پہچانتا ہے اسلام کی, جو جانتا ہے کہ حقیقت میں انسانوں کو حقوق حقیقی معنوں میں اسلام نے دیے ہیں, وہ کبھی اس لیبل سے دھوکا نہیں کھائے گا. اسے پتا ہے کہ اسلام نے عورت کو مرد کا فرما بردار اس لیے بنایا کہ اللہ کو پتا ہے کہ مرد طاقتور ہے, کمزور طاقتور کی اطاعت کرے گا تو اسی میں کمزور کی خیر ہے. اس سے طاقتور اس کمزور سے محبت کرے گا, اور کمزور کو طاقتور کے پیرالل اور برابر لا کے کھڑا کر دو تو طاقتور اس سے محبت نہیں کرے گا, اس کو ایک عذاب سمجھے گا اپنے لیے. یہ اصول ہے دنیا کا. آپ کا بچہ گھر میں باپ بن کے زندگی گزارے, اپنے بچے کو رکھو گے گھر میں؟ ارے بھائی کیا ہو گیا, بچے کمزور ہوتے ہیں نا, ہیں آپ انہیں جو کہتے ہو وہ کرتے ہیں. تو شریعت نے حکم دیا کہ بچوں پہ حکومت کرو مگر ظلم نہ کرو, مگر حاکم تم ہی ہو. بچوں کو حکم دیا کس کی مانو گے, ابا اور اماں کی مان کے چلو گے, فرما بردار بن کے چلو گے. اب کیا مطلب, اسلام نے بچے کو غلام بنا دیا؟ والدین کا غلام نہیں بنایا. بچے کی خیریت اسی میں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کرے, ان کا فرما بردار بن کے رہے, اور ماں باپ کا درجہ اللہ نے کیا کر دیا, بلند. جن ماں باپ کے بچے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں, باپ ان سے محبت کرتا ہے, اپنی جان نشاور کر دیتا ہے, اس پہ کو کھلاتا ہے پلاتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے میری اپنی چیز ہے. تو جو چیز آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے اس میں آپ کو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے, جو آپ کے کنٹرول میں ہو اس میں آپ کو اپنائیت کا احساس نہیں ہوتا, اس پہ آپ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس پہ آپ خرچ کرو گے تو ریٹرن چاہو گے اس کا. تبھی انگریز اپنی بیویوں پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, کنٹرول میں نہیں ہے بھائی. اس کو پتا ہے جب چاہیے مجھے طلاق دے کے نکل لے گی پتلی گلی سے, اگرچہ وہاں پتلی گلیاں نہیں ہوتی, چوڑی گلیاں ہی ہوتی ہیں, لیکن بھاگنے کے لیے وہ کیا ہو جاتی ہیں, بڑے آرام سے پتلی. آپ کو پتا ہے میں اپنے بیٹے پہ خرچ کر رہا ہوں لیکن یہ میری اطاعت نہیں کرے گا, تو خرچ کرو گے؟ باپ بیٹے پہ خرچ کرتا ہے, اگر بیٹا ہی باپ بن جائے گھر میں
تو آپ کے جو سچی مچی کے ابا ہیں نا, ان کے تو آپ خرچ کرو گے کہ بھائی میں ان کا فرما بردار ہوں, لیکن جو جھوٹی موٹی کا ابا ہو, جب وہ آپ کا ابا بن کے گھر میں آئے گا تو آپ اس کو ابا بنانے کے لیے تیار نہیں ہو گیا. تبھی تو لوگ تانا دیتے ہیں نا دوستوں کو, بھائی تو میرا دوست ہے, باپ بننے کی کوشش کیوں کر رہا ہے, کہتے ہیں نا. تو اسی طرح اللہ نے بتا دیا بھائی یہ فرما بردار ہے, یہ کمزور ہے لیکن تمہارے تابع ہے, تو تم اس پر احسان کرو, اس سے اچھا سلوک کرو, اس پہ خرچ کرو. عقل مند لوگ, سمجھدار لوگ کرتے ہیں خرچ. تو آپ نے کیا کیا, اس کو بالکل برابر لا کے کھڑا کر دیا کہ ہم حقوق دے رہے ہیں, تو مرد اس کو حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ نہیں ہے, وہ ہو ہی نہیں سکتا.